اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 147 کی ہم نے تفسیر العلمیہ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ کر لی تھی، لیکن چونکہ ہم نے اس کی تفسیر الصوفیہ پہ جانا ہے تو اس کا ایک پورشن جو ہے وہ ہم ریپیٹ کریں گے تاکہ وہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ شکر کرنا جو ہے وہ 3 طریقوں سے ظاہر ہوتا۔ نمبر 1، صدق کے دل سے اعتراف کرنا کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2، اپنی کوتاہیوں کو پہچاننا اور شکر ادا کرنے سے عاجز ہونے کا اعتراف کرنا، جو سمجھایا تھا کہ ایک بھی رحمت کا جو شکر ہے وہ ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ حق ادا نہیں ہو سکتا سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ویسے نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یعنی جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اور وہ بڑی لمبی لسٹ ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑی سی ذرا ڈسکس کی تھی کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور اس کا اصول کیا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو لہٰذا جو بھی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت اچھی دی ہے تو کھڑے ہو کر نماز، فرض، واجب، نوافل بجائے بدماشی میں اس صحت کو لگا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، سو اینڈ سو، مطلب اس میں بہت آگے لسٹ بہت لمبی ہے۔ سو یہ 3 چیزیں یاد رکھنا، تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ آ جاتے ہیں تعویلات الصوفیہ پہ۔ آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال، فضل اور جلال کے بارے میں بیان فرمایا ہے، کیسے کہ وہ عذاب دے بھی سکتا ہے بعذابکم، لیکن وہ تمہیں دے کر کیا کرے گا اگر تم 2 چیزیں پوری کرو، ایک شکر اور ایک ایمان۔ ٹھیک ہے، اب جو نعمتیں یہاں پہلے جو یہ شکر کی بات ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی اگر درس کا یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا یہ اس کی ترتیب جو ہے بڑی خاص چیز ہے اس کے اندر، کہ شکر پہلے ہے اور ایمان جو ہے وہ بعد میں ہے۔ اچھا، اب وہ جو نعمتیں یاد کرائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فطرت کے ساتھ عدم سے وجود میں لایا گیا۔ اب یہ ذرا لینگویج تھوڑی سی صوفیانہ مسلک کی ہے، تو اس لیے جہاں سمجھنا ہے یو کین آلویز آسک۔ ٹھیک ہے، ورنہ ویسے تو تمہیں یوز ٹو ہونا چاہیے اس کا۔ فطرت کے ساتھ کہ اس کو ایک سرٹن پیٹرن دیا گیا ہے، اس کا ایک فطرت اس کی بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فطرت کیا بنائی گئی ہے؟ اس میں بیسک چیز جو تھی وہی کیا تھی کہ اللہ ہی سب کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، الستو بربکم، یہ اس میں عدم سے وجود میں لانا۔ عدم وہ ہے جہاں پہ جو موجود نہ ہو، جو پہلے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے عدم، اور اس سے یعنی پہلے انسان موجود نہیں تھا، اب اس کو آسان الفاظ میں ایسے سمجھ لیں، پہلے انسان موجود نہیں تھا لیکن پھر اس کو تخلیق کیا گیا، تو یہ عدم سے وجود میں لایا گیا اس کو۔ ٹھیک ہے، فرشتے نہیں تھے، پہلے فرشتے نہیں تھے لیکن پھر فرشتوں کو نور سے وجود میں لایا گیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح جنات پہلے نہیں تھے تو ان کو آگ سے وجود میں لایا گیا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، لیکن اگر کوئی چیز اگر کسی کا عدم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک، یہ یاد رکھنا ہمیشہ پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ
کا عدم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور وہ رہے گا۔ اشیاء میں سب سے پہلے ارواح کو تخلیق کیا گیا، انسان کی حد تک، یعنی یہ جو امت ہے یا دوسرے انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہے، آپ کا پہلے نور تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے حدیث میں دیکھا بھی کہ وہ نور، آپ سے فرمایا کہ وہ نور ان کے نیچے تھا، جب میں نور کی حالت میں تھا ایسے بچھا ہوا اندر، تو وہ ہم نے حدیث شریف میں دیکھا تھا، یاد ہوگا۔ تو جسم کو، نمبر 3، جسم کو تاریک جبکہ اس میں داخل کی جانے والے روح کو نور بنایا، اسی لیے جسم کا سایہ ہوتا، کیونکہ اس میں سے لائٹ پاس نہیں کرتی، اور یہ اگر اس میں روح نہ ہو تو یہ اندر سے بھی تاریک ہے، اور اگر وہ اس کی مثال دیکھنی ہو تو کبھی منہ کھول کے نا، بچے کا، کوئی چھوٹا بچہ ہو نا، اس کا منہ کھول کے ذرا آنکھ میں اس میں ایسے لگا کے دیکھنا، میں نے تو دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ اندر تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے یہ فکر ہے کہ پریکٹیکل دیکھنا نا، تو وہ یہ چیز ہے جسم کی۔ اب ہوا کیا تھا، بعض روایات ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں لگتا، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جب روح کو اندر بھیجا گیا تو وہ باہر آ گئی کہ اندر بڑا اندھیرا ہے، تو پھر اس سے روح سے کہا گیا کہ ہم تجھے اس میں سے نکال بھی لیا کریں گے اور ایک دن مکمل نکال لیں گے، تو اسی لیے پھر یہ نیند جو ہے اس میں روح کو نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اب نیند اوائڈ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے، وہ نیند اوائڈ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جسم کی صورت میں روح کے آگے تاریکی آ گئی، لہٰذا ان پر روح کا، نور کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ کبھی دیکھا نا وہ پودا مرجھا جائے تو اس پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پھر وہ فریش ہو کے دوبارہ جو ہے وہ نکل آتا، یہ وہی چیز ہے بالکل۔ یہ نور کا چھڑکاؤ صرف مومنین کو نصیب ہوا، کفار و منافقین کے حصے میں یہ نہیں آیا۔ تو یہ 5 جو نعمتیں ہیں یہ اس شکر کے ساتھ اٹیچ ہے، باقی چیزیں تو بعد کی ہے نا، کہ دنیا میں آیا، مسلمان کے گھر پیدا ہوا یا کافر کے پیدا ہوا تو پھر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بعد کی ہیں۔ تخلیق کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے ایمان تو آپ لائیں گے نا بعد میں، جب وجود میں آ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات، کہ ایمان تب آئے گا جب آپ وجود میں آ جائیں گے، تو جو وجود میں آنے سے پہلے آپ پہ مہربانیاں فرمائی گئی ہیں اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ اس لیے یہ شکر پہلے ہے، ایمان بعد میں۔ تو نور، روح کے آگے تاریکی آ گئی، کیوں؟ اس کے اوپر جسم جو تھا وہ حاوی ہو گیا، یہ نفس حاوی ہو گیا، پھر اس تاریکی کو نور وہ چھڑکاؤ کر کے جو ہے اس کو پھر دور کیا گیا، اور روح کو ریپلینش کیا گیا، ری نورش کیا گیا، لیکن وہ روح جو ہے وہ نکلتی ضرور ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس آسمان سے اوپر نہیں جاتی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ان شکرتم و آمنتم، اشارہ اس میں کیا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو تم لوگوں کو بغیر استحقاق کے عطا کی گئی ہیں، یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ آن دیم، ٹھیک ہے، استحقاق حق سے ہے یہ۔ اس کا شکر تبھی ادا سکتا ہے جب تم ان نعمتوں کو اور منعم کو پہچانو۔ ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی، تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ایک بھی نعمت کا، اور اس کی جو نعمتیں ہیں اس کو اطاعت میں گزارنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ نعمتوں کو بھی پہچانو اور نعمت دینے والوں کو بھی پہچانو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی تمہارا مجھ پر ایمان لانا صحیح ہوگا۔ ترتیب دیکھیے، سمجھ؟ اور تم میرے عذاب سے بچ جاؤ گے جو کہ مجھ سے دوری کی صورت ہے۔ عذاب کیا ہے؟ دوری۔
شکر کی حقیقت یہ ہے کہ منعم کو پہچانا جائے اور اس کی ذات کا شکر نعمتوں کے شکر سے کہیں بڑھ کر ہے، جیسا کہ فرمایا واشکرولی، اور شکر ادا کرو، یعنی میری ذات کا شکر ادا کرو۔ ایک ہوتا ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اس کی ذات کا شکر ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، شکر تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، شکر تو اللہ کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مان لی بات، مان لی بات، لیکن اب اس کا فرق سمجھ لو، فرق اس کا باریک ہے۔ اپیرنٹلی ایسا ہی ہے، نعمت کا آپ شکر ادا کریں تو ذات کا شکر ادا ہو جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ آپ اس کی ذات کو جب تک ایبسولوٹ نہ مانو نا، مطلب ایبسولوٹ ماننے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، سمجھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسا اوپر پہلی یہ لائن جو ہے کہ اس کو نعمت دینے والوں کو پہچانو، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پہچانتے ہیں نا تو یہ ذات کا شکر ادا ہوتا ہے، پھر آپ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تب ہو جاتا ہے۔ اس کو فردر ایکسپلین آپ اس طرح سمجھ لیں کہ نعمت سیکنڈری ہے اور ذات جو ہے وہ پرائمری ہے، یعنی ذات پہلے ہے، نعمت بعد میں ہے۔ آپ کو نعمت ملے اور آپ اس کا شکر ادا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا شکر نعمت کی بنیاد پہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہ ملے پھر بھی آپ اس کا شکر ادا کریں، یہ آپ نے اس کی ذات کا شکر ادا کیا، سمجھ گئے۔ اور یہاں یہ جو پورے 5 پوائنٹس ہیں یہ والے، ان پوائنٹس میں کہیں پہ بھی دنیاوی نعمت نہیں ہے۔ جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ ڈفرنس ہے، بڑا باریک ڈفرنس ہے، ذات کا شکر ادا کرنا اور اب اس کو فردر آپ ایکسپلینیشن اگر چاہیے تو فردر ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تمام میں کامن ہے، ٹھیک ہے، تمام مومنین میں یہ کامن فیکٹر ہے 5، ٹھیک ہوگی بات، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسے سمجھایا کہ اس کا تعلق دنیاوی نعمتوں سے نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں دے یا نہ دے تو آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب نہ دے اور پھر بھی جو شکر ادا کرے تو وہ ایکچولی یہاں فٹ ہوتا ہے ان 5 میں، کیونکہ یہ تو ہے نا آپ کے پاس۔ اگر تمہیں یاد ہو، تمہیں ایک بات سمجھائی تھی کہ جب نماز سے فارغ ہوا کرو نا تو کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق عطا فرمائی، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا، سمجھ گئے نا۔ جو بندہ یہ سمجھے نا کہ میں اس قابل تھا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، وہ مارا گیا، وہ ہارے ہو گیا، سمجھے۔ یہ ہے ذات کا شکر، وہ تو یہ شکر جو ہے ذات کا شکر عبادت سے ہے، نہ بھی ہو نا کچھ، یہ جتنا وہ مطلب جن کے حالات تنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کے پاس اتنی وہ دنیاوی چیز نعمتیں نہیں ہیں، وہ گلا کرنے لگے ہوتے ہیں، جی میں نے کیا کر دیا تھا، میں نے کسی کو کیا بگاڑا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، نام پہ کسی نے جادو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب جادو کر دیا تو وہ یہ سمجھتے جادو کی وجہ سے رک گیا، اب وہ جادو کو منعم مان لیا انہوں نے کہ اگر یہ نہ ہوتا، یعنی منعم نہیں سوری، بلکہ انہوں نے مان لیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ جادوگر کا حکم چلتا، اس نے جادو کیا تو اس کا مطلب میرا رزق رک گیا، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے، اور جادو میں بھی حکم اللہ کا ہی ہے۔ تو جب وہ یہ بھول جائے، اسی بات کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نعمت دینے والوں کو پہچانو۔
تنگی انسان پہ اور پریشانی انسان پہ دو وجہ سے آتی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سزا کے طور پہ یا آزمائش کے طور پہ۔ دونوں صورتوں میں اگر بندہ اس سے کام لے، یہ جو شکر تم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو آمنتم کا پارٹ ہے وہ اس کا سالڈ ہو جاتا، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں باما کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے شکر کی پوڑی چڑھا ہی نہیں، تو جب شکر کی پوڑی نہیں چڑھا تو پھر ایمان جو ہے وہ کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو واجبی ایمان ہو گیا نا اس کا، ٹھیک ہے، پھر حقیقی ایمان نہ ہوا اس کا، یہ مسئلہ ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وکان اللہ شاکر علیما، اور اللہ تعالیٰ ازر سے اس کا قدردان ہے جو اس کی ذات کا شکر گزار ہے۔ نعمتوں کی شکر گزاری سیکنڈ لیول پہ ہے، پہلے لیول پہ اس کی ذات کی شکر گزاری ہے۔ جس نے اس کی ذات کا شکر ادا کیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے جود و سخا سے خلق یعنی طبعی خصلت فطرت بھی عمدہ عطا کیا اس نے۔ جو شکر کرتے ہیں وہ اور جو کفر کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو شکر ادا کرنے سے پہلے جزا عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ازل سے اللہ کے مشکور ہیں۔ یہ بھی فیصلہ وہیں پہ ہوا ہوگا، جبکہ کافر کو اس کے کفر سے پہلے جزا دیتا ہے، کیونکہ کافر ازل سے ناشکر ہے۔ وجہ یہ وہ گم تو نہیں ہو گیا کہیں؟ پکی بات ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، پہلے ڈکلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت پڑے گی کہ میں تم لوگوں کو، آپ اگر دو کام کرو، میری ذات کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، جو نہیں یہ نہیں نہ ہوگا تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا پھر عذاب ہوگا، اور عذاب کیا ہے؟ اللہ سے دوری، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا؟ یہ شکر کرنا اور ایمان اور شکر یہ دونوں چیزیں کٹھی ہیں۔ اگر آپ نے جو اللہ بتائی نا کہ شکر کرو، اگر نہیں یہ پہلی سیڑھی ہے شکر کی، شکر جو ہے پہلی سیڑھی ہے۔ کبھی ہم نے یہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اللہ کی تھی توفیق سے ہم 12 ربیع الاول کو 2 نفل پڑھا کرتے تھے شکرانے کے، یاد آئی بات؟ جی شب معراج ہاں، کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ سو شکر کرنا کوئی نہیں تو پھر ایمان کامل کہاں سے ہونا؟ کیونکہ ایمان کامل یہ شکر تب ہوگا جب آپ نعمت دینے والے کو پہچانیں گے، یہ معرفت کی سیڑھی ہے۔ عام بندہ ہے تو سیدھا سیدھا ایمان لے آیا، وہ بات ختم ہو گئی، چلو مولوی اپنے گھر تم اپنے گھر۔ لیکن جو معرفت کی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانو، تب آپ کا ایمان کامل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس سے پہلے وہ ایمان غیبی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ ایمان حقیقی جو ہے وہ اس کا پہلے شکر ادا کر کے اس کو پہچان کے پھر آپ جو اس کے اوپر آپ کا ایمان قائم ہوتا ہے نا، وہ پختہ ہوتا ہے، وہ حقیقی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا دیکھو اللہ کے بندے جو ہے نا وہ نارملی واجبی سا پریشان ہوتے ہیں، ادروائز نہیں پریشان ہوتے۔ آیات 148 149 لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتا، الجہر بالسوء من القول،
جہر بلند آواز، جہرن ہم نہیں کہتے جہرن پڑھا، جہرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا. الجہرہ بلند آواز، بسو برائی کا، من القول. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ بلند آواز سے برائی کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، ما سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو. اگر وہ بلند آواز سے ذکر کرے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں فرماتا. ادروائز برائی کا ذکر بلند آواز کے ساتھ کرنا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ ازل سے سننے والا ہے. کس چیز کا سننے والا ہے؟ دعاؤں کا سننے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہاری دعائیوں کو سننے والا ہے. دعائی ہوتی ہے نا جو اردو میں کہتے ہیں، اس کو سننے والا ہے. ٹھیک ہے. اور علیمہ، وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. یہ جو باواضح بلند شور اس نے مچایا ہوا ہے، کیا یہ اس کی نیت اس پہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں. ان تبدو خیرن او تخفوہ، ان تبدو خیرن، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یعنی نیکی کا پرچار کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپا لو، او تعفو عن سوء، اور اگر برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ازل سے، عفواً قدیرہ. ٹھیک ہے. عفواً درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، قدیرہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہر کام کو کر جانے والا، جس کو چاہے معاف کروانے والا، درگزر کرنے والا. غفور معاف فرمانے والا ہوتا، اور عفواً جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہوتا. الجہر، جیم ہا را، اصل معنی کسی چیز کا حادثہ سمع یا بصر میں افراد کے سبب پوری طرح ظاہر یا نمایاں ہونے کے بعد، یعنی سمع یا بصر، سننے میں یا دیکھنے میں افراد کے سبب، یعنی اس میں اتنی زیادتی ہو کہ وہ پوری طرح ظاہر یا نمایاں ہو جائے. ٹھیک ہے. چنانچہ حادثہ بصر یعنی نظروں کے سامنے کسی چیز کے ظاہر ہونے سے متعلق الجہر کہا جاتا. ٹھیک ہو گئی بات. تبدو بداء الشیء بدواً و بداءً، ظاہر ہو جانے کے معنی ہے اس کے. تخفوہ خفی الشیء خفیۃً، خفیہ ہونا، وہ سمجھتے تم سارے خفیہ. اب اس کی تعویل میں اختلاف ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. بعض نے کہا کہ اللہ کو دعا میں برائی کا ذکر کرنا پسند نہیں، سوائے اس کے کہ دعا کرنے والا مظلوم ہو. ٹھیک ہے. مظلوم کو بد دعا کرنے کی رخصت دی گئی ہے. دوسروں نے کہا اس سے مراد کوسنا، برا بھلا کہنا، اور اس میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر اس پر جارحانہ کارروائی کی گئی ہے تو وہ اتنی مقدار میں جوابی کارروائی کر سکتا ہے. یہ تو ہے کہ وہ جتنا آپ پہ ظلم کیا گیا ہے، جو زیادتی کی گئی ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کا معنی بڑا غلط لیا جاتا ہے. سمجھے؟ جیسے جو بڑی افسوسناک چیز ہے، جو ابھی بھی بلوچستان وغیرہ میں اور ادھر ادھر علاقوں میں، سرائکی بیلٹ میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اگر کسی نے کسی کی بچی سے زیادتی کی ہے، اس کی بچی اٹھا لیں گے اور اس کو کہیں گے اس سے زیادتی کر لو. سو یہ جو ہے نا، وہ برائی کا بدلہ برائی میں اس میں لیتے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے اس کی، یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے اس کی. سمجھے؟ یہ ہے اس کی ذات سے متعلق.
جو مجرم کی ذات ہے اس کے متعلق ہے. یعنی اگر آپ کو اس نے تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو واپسی تھپڑ مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی سزا اس کے کسی رشتہ دار کو نہیں دی جا سکتی, اس کے کسی ریلیٹیو کو, اس کے کسی اولاد کو نہیں دی جا سکتی اس کی سزا. یہی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے متعلق فرمایا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان کو منہ پر بد دعا دے یا گالی نکالے, سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو. اگر وہ معاف کر دے تو یہ افضل ہے, جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَاتٍ سَیِّئَاتٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. کہ برائی کی جزا برائی اسی طرح کی برائی ہے. وَجَزَاءُ سَیِّئَاتٍ سَیِّئَاتٌ مِثْلُهَا کہ اسی کی مثل برائی ہے. جیسے بھی بتایا کہ اگر اسے تھپڑ مارے تو آپ اسے تھپڑ مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فمن عفا و اصلحہ اور جو درگزر کر دے یا معاف کر دے, واصلحہ اور صلح کر لے, فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ پر ہے, یعنی اللہ اس کا اجر دے گا. انہ لا یحب الظالمین بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. 42واں سورہ شورا 40ویں آیت. ظلم کب ثابت ہوگا, یعنی آپ اس کو ظلم کی کیٹیگری میں کب کسی چیز کو لائیں گے, ٹھیک ہے. وہ تب ہے جب ظالم کے پاس مظلوم کے خلاف کوئی دلیل یا ثبوت نہ ہو اور وہ پھر بھی اس پہ ایکشن لے لے کہ ظلم تو اس نے کیا لیکن کس بیس پہ کیا وہ بیس موجود نہیں ہے, تو لہذا جو اس نے اس کے خلاف کارروائی کی وہ ظلم کہلائے گی, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی دلیل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو سوائے ان میں سے جو ظلم کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں, کیونکہ وہ ظالم کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیں نا, آپ اگر کسی کو پھانسی دیں تو اس کے اکاؤنٹ میں قتل کا ہونا لازمی ہے کہ اس نے کو قتل کیا, ٹھیک ہے. اور وہ جینون شہادتیں جینون ثبوت کے ساتھ آپ اس کو پھانسی دیں تو یہ ظلم نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ جعلی ثبوت بنو کہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ وہ کر دیں اور اس کو لٹکا دیں, یہ ظلم ہے, یہ معاف نہیں ہونے والا. یا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ سے سزا دے دیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک بھی ہے کہ ظلم معاف نہیں ہوتا. فی مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہی یاد ہے, اور کہیں مجھے نظر آیا تو میں دیکھ لوں گا اگر اس میں کریکشن کرنی ہوگی, لیکن مجھے یاد اس طرح ہی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کی توہین کی گئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کا جواب دے کر غالب آنے کی کوشش کرے. یہ بھی ایک ایکسپلینیشن دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تم ظالم ہی لکھے جاؤ گے اور ظلم کا حساب ہوگا چاہے کوئی بھی کرے اس کے اندر, اس میں کوئی بچت والا معاملہ ہے نہیں اس کے اندر. ہاں دنیا میں اس کو ٹھیک کر لے معاملہ اللہ کے پاس فائنل ہونے سے پہلے تو ٹھیک ہے. کہا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی جب مکہ میں ایک شخص نے آپ کی توہین کی, تو جب تک اللہ نے چاہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. پھر آپ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے کہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس نہیں کیا اس چیز کو, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو ہے وہ ڈانٹا بھی نہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی تم نے غلط کیا, پسند نہیں فرمایا آپ نے. ڈانٹا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے اسی طرح کی برائی ہے جو ہم نے آیت میں دیکھا ہوگا. معاف کر دینا وہ افضل ہے. وہ افضل ہے.
وہ بہادر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے لے، بہادر وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے۔ اب کہاں سے ظرف لائیں ایسا؟ انتا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، آپ نے فرمایا سورہ لہا شیئن فجعلت تدعو علیہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی چیز جو ہے وہ چوری ہو گئی۔ سورہ کا لہا، یہ ہا جو ہے آپ کے مونس کی وجہ سے لگی ہوئی، ٹھیک ہے، شیئن چیز، فجعلت تدعو علیہ، تو آپ اس پہ دعا یعنی بدعا کرنے لگے۔ فقال لہا، تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبخی عنہ، کہ اس کا جو اس پہ جو سختی ہے اس کو کم نہ کر، سمجھے؟ یعنی بد دعا کی وجہ سے نا وہ جو بد دعا دی ہے وہ لگ، یعنی جو اس کو ایکچوئل عذاب ملنا تھا نا وہ نہیں ملے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سختی میں کمی نہ کرو۔ حدیث کا ریفرنس ہے سنن نبی داؤد کتاب الادب چیپٹر 54، حدیث کا نمبر 4909۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر، من دعا علی من ظلمہ، جس نے اس پر ظلم کیا، اس کو جو اس نے بددعا دی، فقد انتصرا، تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے، انتصر بدلہ لینا۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات چیپٹر 103، حدیث کا نمبر 3552۔ لیکن ظالم پھر معاف ہو گیا، ظالم اللہ کے کھاتے میں معاف ہو گیا اگر اس نے ظلم۔ ہاں تو بددعا تو لگے گی نا جا کے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ بآواز بلند برا بھلا کہنا یا بد دعا دینا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن خاموشی سے ایسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں لینا کہ چلو بآواز بلند ناپسند ہے نا، اور یہ نہیں لینا، بلکہ صرف مظلوم کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ جہراً یا خفیاً بد دعا دے سکتا ہے، لیکن اگر صبر کرے تو یہ افضل ہے، جیسا کہ حدیث سے حوالہ دیا جا سکا، ٹھیک، وہ پہلے جو حدیث ہے۔ وکان اللہ سمیع علیما، اور اللہ تعالیٰ ازل سے دعاؤں، پکار، دعائیوں کا سننے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کے مضمون کے حوالے سے انسان کے اعمال کو اور اس کے پیچھے چھپی نیتوں کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ اپنی ہے، یہ والی۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ جی قرآن میں کس جگہ اسم اعظم ہے، اور جواب تو دینا بڑا آسان ہے اس کا، لیکن اسم اعظم کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ پابندیاں کتنی ہیں، کس چیز سے میں منع کیا گیا ہوا، یہ کم ظرف کو نہیں مل سکتا اسم اعظم۔ اسم اعظم تو سب کے لیے اویلیبل ہے، احادیث میں اس کا پتہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان احادیث کو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایفیکٹو تب ہوگا جب اس کے سارے لوازمات پورے ہوں گے، یس، جو اس کے ساتھ لازم چیزیں، لوازمات کہتے ہیں وہ چیزیں جو اس کے ساتھ لازم ہیں، سو لوازمات اس کے پورے ہوں گے تو تب جا کے وہ ایکٹیو ہوگا، ادروائز بس ایک نام پڑھنے ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھائی میں گر جاؤ۔ تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسم اعظم پہ پورا ایک درس دے دیں گے تاکہ تسلی و تشفع ہو جائے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو تو دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا جی 149، وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ کے نزدیک معاف کرنا، درگزر کرنا اس سے بہتر ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ دو اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو یہ کہا گیا نا او تعفو عن السوء، برائی کو معاف کر دو، ٹھیک ہے،
یہ ترغیب دلانے کے لیے جیسا اللہ تعالیٰ انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنی مخلوق کے گناہوں اور غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے اور درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب پائے گا، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے کہ ظالم کو اس لیے معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان مظالم کو معاف کر دے جو اللہ کے اور تمہارے مابین ہیں، جو تم لوگوں نے اللہ کے معاملات میں ظلم کیے ہوئے ہیں نا ہر بندے نے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے۔ اسی کے لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا کہ اللہ ازل سے جس کو چاہے معاف فرمانے والا اور قدرت والا ہے، یعنی ہر شے کا اپنی مرضی کے مطابق بغیر کسی دشواری اور رکاوٹ کے کر گزرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کی تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ بعض نے کہا اگر دنیا میں اپنے بھائی کو معاف کر دو تو اللہ اس پر زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ سمپل بات یہ اگر چاہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو۔ اور یہ کہنا ہے کہ میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ بھی بد دعا میں آتا ہے؟ نہیں، آپ یہ نہ بھی کہو تب بھی معاملہ اللہ پہ ہو، آپ یہ نہ بھی کہو تب بھی معاملہ وہ اللہ کے پاس ہے، کہہ دو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے یہ زیادہ بڑی بد دعا ہے کہ جب اللہ اس کا حساب لے گا تو بڑا سختی والا معاملہ آ جاتا ہے، اس لیے کہہ لیکن یہ بد دعا کو آپ اس کو لیبل نہیں کر سکتے، میں نے تو صرف سمجھانے کے لفظ استعمال کیا، لیکن آپ اس کو لیبل نہیں کر سکتے۔ معاملہ وہی اچھا جو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ اس میں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔